رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا نام جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے، غور کیجئے، بہت اچھا لفظ ہے اور بہت معنی خیز ہے، اور واقعی اگر غور کیا جائے تو انسان کے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر کے آ جاتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید بھی ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ بندہ غور کرے، فکر کرے، یہ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس ڈگر پر، کس رستے پر جا رہا ہے اور اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ یہی آج کے ہمارے سلسلے کا یوں سمجھ لیجئے عنوان ہے، اور اسی پر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ابھی تک ماہ رمضان المبارک میں ہماری کیا پوزیشن رہی، کیا ہماری سچویشن رہی۔ ابھی یہ لمحات، یہ کچھ باقی ہیں، ماہ رمضان المبارک تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ابھی ہمارے معمولات کیا ہیں، کیا بہتری اس میں مزید آ سکتی ہے، اور پھر یہ جو بہتری آئے یہ ہماری زندگی کے اندر یہ سسٹین کر جائے، اس کے حوالے سے کیا ہمارا ذہن ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، اس پر مدنی پھول بیان ہوں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ میں ایک بات آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کے اندر کیا ایک خاص پوزیٹیو چینج آیا کہ جو پہلے نہیں تھا، ماہ رمضان المبارک کی برکت سے آیا؟ جیسے ایک تو جنرل چیزیں چل رہی ہیں، جیسے افطاری ہے، سحری ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ماہ رمضان المبارک میں سلسلہ کار رہتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایڈ کیا ہو تو وہ آپ بتائیے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے، مدنی پھول بھی بیان ہوں گے، کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی محمد شفیق خاتم القدسیہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا حافظ محمد اشفاق مدنی دامت خاتم القدسیہ۔ انشاءاللہ اشفاق بھائی سے تلاوت بھی سنیں گے اور ان سے کلام بھی سنیں گے، اور میرے دل کی جانب حافظ عدنان چشتی مدنی اور ہمارے بہت ہی پیارے مہروز علی اتاری مدنی بھائی بھی جلوہ فرما ہیں، ان کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غالباً 21ویں پارے کی آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ روم کی یہ آیتیں چند ہم نے پڑھی، مزید اسی کی کنٹینیوٹی ابھی آگے جاری ہے، صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا جس کو ہم اگر غور کریں واہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سبحان ماشاءاللہ آپ کی توجہ بڑی شارپ ہے، آپ نے فوراً بوجھ لیا کہ کہاں سے پڑھا گیا ہے۔ یہ تراویح میں نے 21ویں پارے کی آپ کے پیچھے سنا تھا نا، تو وہ یاد ہے الحمدللہ، مضمون کچھ یاد ہے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ میں یہاں یہ بھی اشفاق میں ایک بات ایڈ کرتا عالم کا کمال ہے مفتی صاحب، وہ تراویح بھی پڑھتا ہے تو اس کو مضمون سے یاد ہو جاتا ہے کہ میں نے کون سا پارہ پڑھا تھا فلاں جگہ۔ ماشاءاللہ۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں ایک بات پھر اشفاق میں مدنی پھول دینے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالی کی محبت سرایت کر جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سرایت کر جائے، اور آپ یہ چاہتے ہیں تو 21ویں پارے کا یہ جو مقام اشفاق بھائی ابھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، ابھی اس پہ کچھ مدنی پھول بھی دیں گے، اس کو آپ تفسیر صلاۃ الجنان سے ضرور اس کا ایک دفعہ مطالعہ کیجئے، آپ کے دل میں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اللہ نے چاہا تو یہ سرایت کر جائے گی انشاءاللہ۔ اشفاق بھائی کچھ ارشاد ہو، ناظرین پڑھنا چاہیں آیت کا کچھ ریفرنس بھی دے دیں۔ بالکل، یہ سورہ روم ہے، اور اس کا سورہ روم کا سمجھ لیجئے کہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، ٹھیک وہیں سے آپ آغاز کریں۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، ٹھیک۔ نشانی وہ ہوتی ہے جس سے کسی کا پتہ ملتا ہے، اللہ اللہ، واہ، اور قرآن وہ نشانی ہے جس سے رب کا پتہ ملتا ہے، سبحان اللہ، اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیوں کی طرف انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے، پتہ ملتا ہے کہ اللہ کی یہ نشانی دیکھو، وہ نشانی دیکھو، یہ بھی دیکھو، اس کی طرف غور کرو، اس کی طرف غور کرو، اور بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف غور کرنے کا فرمایا اللہ ہو، کہ اپنی طرف تو غور کرو، اپنے آپ کو تو دیکھو صحیح۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی میں کیا طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت اور بادشاہت کرے، یہ تو یوں اچھالے ہوا میں تو گر جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے مٹی کو انسان بنا دیا، پانی کی بوند کو انسان بنا دیا، مٹی سے انسان بنا دیا، مٹی سے انسان بنا دیا، پھر پانی سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ جی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کی اپنی خلقت کی طرف دیکھنے کا فرمایا کہ وہ دیکھے کہ اسے مٹی سے انسان بنا دیا، بشر بنا دیا۔ واہ، پھر فرمایا کہ اپنی اس رفیقہ حیات کی طرف دیکھو جسے زوجہ کہتے ہیں، جسے انسیت اور تسکین کا باعث بنایا، اور عورتوں کے جو معاملات ہیں جو مردوں کے ساتھ جوڑ دیے، انسان کو جوڑا جوڑا کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ سلسلہ حیات آگے بڑھایا۔ پھر انسان دیکھے کہ کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان، یہ اتنی سی چھت ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں ہے تو کتنے پلرز پہ یہ کھڑی ہے، لیکن آسمان کی اتنی بڑی روف، اتنی بڑی چھت جو ہے وہ بغیر کسی عمد کے، بغیر کسی پلر کے کھڑی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ زمین بنائی تو زمین کتنی نشانیوں سے بھری ہے کہ زمین میں اناج بھی اگتا ہے، پھل بھی اگتے ہیں، بلڈنگ بھی بنتی ہے، اسی میں نہریں بھی نکلتی ہیں، سمندر بھی بہہ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھری ہوئے زمین۔ مختلف السنتکم الوانکم، ہمارے رنگوں کی تبدیلیاں، ہماری بولیوں کی تبدیلیاں، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ یہ کون تھا، وہ کون ہے وہ جس نے اتنی زبردست کریشنز کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید آگے انسان کے سونے، جاگنے، دن میں کام کرتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے، ان سب کو اپنی نشانیاں بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا زبردست ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر کائنات کی طرف اللہ کی نشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے سورہ صاد میں ایک بڑی پیاری بات عدنان بھائی ارشاد فرمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں وہ غور و فکر کریں، غور کریں۔ یہ جو آج ہمارا موضوع ہے غور کرنا، یہ اس کا ترجمہ ہے لیدبروا آیاتہ، اس کی نشانیوں میں غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو ہم اگر قرآن کو ہی اٹھا لینا تو اللہ کی نشانیاں بھری پڑی ہیں اس کے اندر۔ اللہ اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر آپ جو ہے وہ تخلیق پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جاننا چاہتے ہیں تو سورہ غاشیہ ہے، سورہ غاشیہ کی آخری آیات ہیں،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ایسی بات ہے اشفاق بھائی؟ بالکل بالکل. یہ بیان بھی میں نے اتفاق کی بات ہے اشفاق بھائی کی زبانی ہی سنا تھا. ان دنوں میں وزیر آباد میں ہوتا تھا حافظ صاحب. سلسلے کی ترکیب نہیں تھی تو صبح کے سلسلے میں اشفاق بھائی نے اس پر کچھ مدنی پھول دیے. صبح کا تھا یا شام کا تھا، بہرحال تھا وہ سلسلہ، اس میں یہ بیان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں کیا منور ہے اس میں فرمائے. بھی کچھ بتائیں. افلا ینظرون الی الابل. جی کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے؟ اونٹ دیکھیں آپ کیسی اللہ کی تخلیق ہے. اللہ اکبر. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اس کو کیسا بلند کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. قرآن کریم پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل جو ہے یہ نور قرآن سے منور ہوتا چلا جائے گا. استاد اب یہ آج کا ہمارا سلسلے کا جو موضوع ہے، کیا ہوا کیا کیا، اس کی ایک ورڈنگ بھی رکھی گئی ہے. اس کو آپ نکالیں، اس کا عطر نکالیں تو یہ آپ کو محاسبہ اور غور کیجئے یہی نکلے گا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ محاسبہ کرنا، اپنی ہی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے ہی آپ پر غور کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب انسان کسی بھی چیز کے بارے میں غور فکر کرتا ہے، حساب کتاب رکھتا ہے، تو وہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو اس میں بڑی وہ کامیابی بھی حاصل کرتا ہے. صحیح. اور اپنے تمام تر معاملات کو ایک درست طریقے سے وہ چلانے والا ہوتا ہے. صحیح. وہ چاہے کاروباری زندگی ہو یا گھر کے اخراجات، گھر کے معاملات ہوں، جہاں پوچھ گچھ، حساب کتاب، یہ معاملات ہوتے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے وہ معاملات چلنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی مقام پر اس طرف جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ انسان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ اکبر. کیا تم نے گمان کیا کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم جو ہے وہ لوٹنا نہیں ہے، تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا. تو جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے تو اس کی بھی گویا کہ ایک توجہ کسی اور طرف جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں جس طرف لوٹنا ہے، جس طرف جانا ہے، تو اس طرف اپنی توجہ رکھو اور ادھر کا بھی حساب کتاب اپنا، یعنی گویا کہ خود ہی محاسبہ کرو. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کس نے اچھے عمل کیے ہیں. اللہ رب العالمین اور بھی مقام پر ارشاد فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. سبحان. اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا. ٹھیک ہے. یہ ان کا وہ لکھا جا رہا ہے. اور اس سے وہ بھی مراد لیا گیا کہ وہ آثار یعنی وہ قدم انسان کے جو مسجد کی طرف آئیں، جو نماز کی طرف آئیں، وہ قدم بھی ان کے جو ہے وہ گویا کہ لکھے جاتے ہیں اور اللہ ان پر نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جو کچھ انسان نے عمل آگے کے لیے بھیجا وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہاں پہ یہ اسی چیز کو گویا کہ بطور خاص ذکر کیا گیا، تمہارے اوپر وہ محافظ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اچھا، قرآن کی اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. کہ اے محبوبہ فرما دے کہ وہ موت جس سے تم جو ہے وہ بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، ضرور تم سے ملاقات کرے گی اور پھر تمہیں لٹایا جائے گا. اس عالم الغیب والشہادہ ذات اللہ رب العالمین کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا اور رب تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. تو یہ آیات مبارکہ ہمیں اس حوالے سے اپنا محاسبہ کرنا، اپنا غور و فکر کرنا، سوچنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. تو جب جس حوالے سے انسان کو ایک گویا کہ فکر مند کرنا مقصود ہے تاکہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرے اس چیز کے اوپر، اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ محاسبہ کرنا. میں ایک بزرگ کا ایک قول جو ہے وہ یہاں پہ نقل کروں گا. ایک بزرگ نے اپنا واعظ جاری رکھا تو بڑی باتیں اس میں ارشاد فرمائی. ٹھیک. جیسے عام تلقین ہوتی ہے بھی نماز بھی پڑھو تو یہ کام بھی کرو، فلاں ایک کام بھی کرو. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اتنی باتوں پہ تو عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک بات مجھے بتا دے.
جو میری بہتری کے لیے اور سامان جو ہے وہ سبب بنے، ایک بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا محاسبہ کر لیا کرو۔ اللہ کہا کیا کہے، بس اپنا ایک نا اپنا چیک بیلنس جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کر لیا کریں، اس کو آپ لکھ لیا کریں، بس اپنا 2-4 دن کا یہ عمل آپ کریں۔ اب وہ آدمی جو ہے وہ گیا تنہائی میں، اس نے لکھا، پہلا دن کا عمل لکھا، دوسرے دن کا لکھا، تیسرے دن کا، اس کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ سارا دن میرا گزرتا ہے وہ نافرمانی لکھتا جا رہا ہوں۔ بالآخر شیطان نے وسوسہ اس کو ایسا ڈالا کہ بھئی تم یہ جو ٹینشن پالی یہ بھی نہ کرو، تاکہ اس سے بھی جو ہے وہ ایک طرح کا آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ بزرگوں کے پاس جانا ہوا تو انہوں نے یہی پوچھا کہ وہ دوبارہ کوئی نصیحت مانگی۔ کہا پہلے والے کا کیا ہوا؟ کہا وہ بہت عمل مشکل تھا، بظاہر تو ایک عمل تھا لیکن تھا مشکل۔ کہا کیسے مشکل ہوا؟ کہا اس لیے مشکل ہوا کہ میں جب اتنا کچھ لکھتا رہا تو مجھے خود اپنے آپ سے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے اعمال ایسے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ تو تم لکھ کر خود ہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر شرمندہ ہوئے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک اور جگہ بھی لکھا جا رہا ہے یہ سب، اور پھر وہ یقینی قطعی ایسا لکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز کسی طرح کی جو ہے وہ مخفی نہیں رہے گی، اور پھر وہ بھی تمہارے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور وہ اس وقت تمہیں کہا جائے گا کہ یہ پڑھو اور پڑھ کر سناؤ جس وقت تمام لوگ بھی تمہیں دیکھ رہے ہوں، اور پھر تمہارے اقربا بھی ہوں تو دینی اعتبار سے بھی جو منصب والے ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہوں، تو اس وقت تمہاری شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس سے ایک اندازہ کیجئے کہ محاسبہ کرنا کہ جس سے آدمی اپنی کوتاہیوں کو دور کرے اور اچھائیوں کی طرف بڑھے، اس کا ایک واحد بہت بڑا طریقہ یہی ہے کہ وہ محاسبہ رکھے۔ مدینہ غور کیا جائے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ میروز بھائی عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ گڈ اینڈ ویل، یعنی جب تک ہر چیز ایک اچھے انداز میں گزر رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، تب تک ہمیں کوئی بھی یعنی اس بات کا یہ سمجھ لے کہ پرواہ ہی نہیں ہوتی بھی کیا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، ہاں جی چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، ہاں جی چل رہی ہے، دال روٹی چل رہی ہے، گوشت روٹی جہاں چل رہی ہوتی ہے وہ بھی دال روٹی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھی دال روٹی چل رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ نظام بندہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو پھر بعض اوقات وہ بندہ تھوڑا ہلتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر میں جا رہا ہوں۔ یہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ بندہ جو ہے وہ عام دنوں کے اندر بھی، خوشی کے مواقع کے اندر بھی، اور جو اس کی زندگی روٹین وائز گزر رہی ہے اس میں بھی اپنا کوئی ذہن بنائے کہ میں اپنے اعمال کا چیک اینڈ بیلنس تو کروں۔ مسلمان کی زندگی تو اسی سے عبارت ہے کہ جب اس پہ مصیبت اور تنگی آئے تو صبر بجا لائے، اور جب اسے راحت، سکون اور نعمتیں ملیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لائے۔ معاملہ یہ ہے سلمان بھائی، جو بات آپ نے فرمائی، قرآن کریم فرقان حمید میں اس کو کافروں کی صفت قرار دیا گیا ہے کہ جب ان کے اوپر فراخی آتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کے باغی ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور گویا کہ کہنا چاہیے وہ بند گلی میں پھنس جاتے ہیں تو اب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو مسلمان کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جہاں ہم دیکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں آج بہت سارے ایسے اعمال بد رائج ہو چکے ہیں جو مسلمانوں کا شعار نہیں تھے، غیر مسلموں کا شعار تھا، سابقہ امتوں کے ایسے گناہ تھے جن کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ گئیں، آج وہ مسلمانوں کے گھروں میں، محلوں میں، معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہی معاملہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اور جب وہ تنگی نکل جاتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ سے گویا کہ جو ہے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کی چند چھوٹی چھوٹی مثالیں اگر معاشرے میں دی جائیں کہ اگر کسی سورہ زمر کے اندر بھی اسی مضمون کی آیات بیان ہوئی نا، منیبن الیہ، جب اس کے اوپر کوئی آتا ہے تو پھر مصیبت کوئی آتی ہے تو پھر وہ جی سورہ زمر، ہاں جی زمر، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب لوگوں کو کوئی در پہنچتا ہے، تکلیف، ایذا، مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ یہ مشرکین کا یہ عمل تھا نا، جب حالات نارمل ہوتے، کھا پی رہے ہوتے، چین میں ہوتے تو اپنے باطل خداؤں کی عبادت میں ہوتے، اور جب یہ معاملات کچھ بگڑتے، مسائل پھنستے، جب کشتی ڈوبنے لگتی یا سمندر میں پھنستے تو اللہ کو پکارتے تھے، اس وقت انہیں بھول جاتے تھے، پھر اللہ یاد آتا تھا، لیکن جب دوبارہ مسئلہ حل ہو جاتا تو اذا فریق بربہم یشرکون، پھر اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے لگتے۔ ہمارے معاشرے میں اگر سلمان بھائی دیکھیں نا تو ایسی مثالیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں
کہ آپ کے ارد گرد بھی ہو سکتا ہے خود آپ بھی اس کا کبھی شکار رہے ہوں یا آپ کے ارد گرد والے رہے ہوں سلمان بھائی. مثال کے طور پہ ایک گھر میں بچے بچیاں جو ہیں لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئے. اب والدین کو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ ان کی شادی ہونی چاہیے اور اس کے لیے وہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں, وظائف بھی لیتے ہیں, بعض اوقات تعویذات کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ہماری بچی کی شادی ہو جائے. اور پھر اللہ کی رحمت سے جب وہ رشتہ ہو جاتا ہے, شادی کے معاملات پہ ہوتے ہیں, اب جب وہ شادی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری شریعت کے خلاف ورزی والی جو رسم رواج ہوتے ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے اولاد نہیں ہو رہی کسی کے, یقیناً اولاد جو ہے وہ گھر کا چین و سکون راحت ہے اور گھر کی رونق ہے, لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں مفتی صاحب, اور دعائیں کرواتے ہیں, مساجد میں دعائیں کراتے ہیں, جن افراد کو نیک سمجھتے ہیں ان سے دعائیں کرواتے ہیں اور تعویذات لیتے ہیں, وظائف لیتے ہیں, سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے سلمان بھائی, پھر اس اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اسلامی خطوط کے برعکس ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کاروبار دیکھیں, ایک شخص کی ملازمت نہیں لگ رہی, کاروبار نہیں چل رہا, تو وہ بھی انہی ساری چیزوں کو اختیار کرتا ہے. لیکن جب وہ کاروبار اس کا چلنے لگتا ہے, پھلنے پھولنے لگتا ہے, آمدنی کے ذرائع ہو جاتے ہیں, تو اس کے ذہن میں ایک سودا سماتا ہے حل من مزید کا کہ مجھے تو اور چاہیے, مجھے تو اور چاہیے. اب جب اس کے خود کفیل ہو گیا ہے وہ حلال ذرائع سے, اب وہ حل من مزید کی جو صدائیں کہ وہ پیٹ بھر نہیں رہا, حوث جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اب وہ معاذ اللہ, پہلے تو تنگی تھی اب اللہ نے فراخی کر دی, لیکن اب اس کی حوث جو ہے اس کو ناجائز ذرائع کی طرف لے جاتی ہے. اچھا کما رہا ہے, انکم ہونا شروع ہو گئی حلال ذرائع سے, تو اب اس حلال ذرائع سے ہونے والی انکم کا بھی تو جو وہ تھا تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو حلال ذرائع ہی میں خرچ کیا جائے. لیکن اب آپ دیکھیے جناب اللہ تعالیٰ نے فراخی دے دی. عمومی طور پہ جو دیکھا گیا ہے کہ تنگی ہوتی ہے, تنگ دستی ہوتی ہے شفاق بھائی, تو یعنی جسے کہہ لیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے بندہ, تو وہ کم گناہوں کے کام کر رہا ہوتا ہے مالی اعتبار سے جو ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے فراخی دے دیتا ہے, اس کی انکم انکریز کر جاتی ہے اس کے بجٹ سے, تو اب جو ہے سلمان بھائی وہ 10 قسم کے گناہوں میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یقیناً تنگی دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور راحت اور سکون اور جو ہے فراخی دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن ایز اے مسلم میرا رول کیا ہونا چاہیے؟ میں مصیبت میں ہوں یا خوشی میں ہوں, میرا رول کیا ہونا چاہیے؟ میرا رول یہ ہونا چاہیے کہ میرے مقدم یہ ہو, میری ترجیح یہ ہو, پرائیورٹی میری یہ ہو مدنی چینل کے ناظرین کہ میرا رب کس صورت میں راضی ہے. سبحان اللہ. واہ. انہوں نے فرمایا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیجئے گا یا مفتی صاحب کہ بھئی اولاد ہو گئی تو پھر اس کی اسلامی خطوط سے ہٹ کر تربیت ہو رہی ہے. ارے جناب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو اپنے بچے کو پیدا ہوا تو اذان دلوائی, ٹھیک ہے, بڑا ہوا اچھا نام بھی رکھ دیا, ہر جمعے کو انگلی پکڑ کے لے کے جاتا ہوں, عید کے دن ٹوپی بھی پہن لیتا ہے, میں نام اسلامی ہے, اور کیا چاہیے بھائی؟ قرآن پڑھانے قاری صاحب بھی آتے ہیں, اور کیا مطلب کیا کروں اس کو؟ اسلامی خطوط پہ میں تربیت نہیں کر رہا, یہ ریئلائز کیسے ہوگا سلمان بھائی؟ اشفاق میں دیکھیں, اسلام نے ہمیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اسلام نے ہمیں ایک پورا وے آف لائف دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کر لیں اور باقی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں, یوں نہیں ہو سکتا. سلمان بھائی یہاں پہ ایک جملہ لے لیں کہ اسلام جو ہے نا ایک مجموعہ عبادات نہیں ہے محض. جی ہاں جی, اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس میں, جیسے مہروز بھائی کی بات کو آسان کروں تو صرف عبادت ہی کرنی ہے, بلکہ نماز جیسے پڑھنی ہے یا زکوٰۃ ہی دینی ہے, صرف اور صرف یہی نہیں ہے, بلکہ اس کے معاملات بھی ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی ہے, یہ بھی ہمارا ہونا چاہیے. یہ جس طرح اشفاق بھائی نے کہا, لوگ یوں سمجھتے ہوں گے تو یہ سمجھ کا قصور ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے, جیسے لیٹس سپوز یہ میرا چشمہ ہے, اس چشمے کا فریم بھی ہے اور اس کے گلاسز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں گے اس کو, یہ اس کے درمیان میں وہ کیمرہ کون اس کو فوکس کرے گا؟ میرے چشمے کو وہ ہے فالو کرنے والا, یہ کون ایسا ادھر یہ کرنا ہے, یہ دیکھیں چشمے سے سمجھے. ہاں, یہ اس کا فریم بھی ہے, اس کے گلاسز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ اس کا ایک بنا ہوا ہے نوز پیڈز جو ہیں. اچھا, بندہ بولے بھائی یہ ڈنڈیاں لے لیں اور شیشہ چھوڑ دیں, چشمہ بنے گا؟ نہیں بنے گا. چلیں یہ اس کا فریم بھی لے لیں, اس کے گلاسز بھی آپ لے لیں, اور جو اس کے نوز پیڈ ہے نا, ان کو ہٹا کے وہ جو پیچھے نیچے جو لوہا ہے نا وہ رہنے دیں, اور آپ اس کو لگا لیں. اس میں ایک اور بھی بہت باریک سی چیز ہے جو بہت زبردست اور اہم ہے.
وہ نہ ہو نا چشمہ بنے ہی نہیں. چشمہ بنے گا وہ ہے اسکرو, اتنا سا ہے اسکرو. کیمرہ بھی شاید زوم کر کے اس کو مشکل سے دکھائے, ایسی بات, لیکن وہ چھوٹی چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ دیکھیں چشمے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں, جن چیزوں سے چشمہ بننا ہے, آپ اس میں سے کوئی ایک چیز ہٹا دیں تو چشمہ نہیں رہتا. واہ, چشمے میں خامی آ جائے گی. آپ مثال دیں, آپ نے جو ہے وہ گھر میں مدنی چینل چلانے کے لیے آپ نے LED لے لی اور اس کی تار جو ہے وہ جو اس کی پاور تار ہے وہ کاٹ دیا آپ نے. اب بولیں یار اتنا بڑا ٹھیک ٹھاک بالکل صحیح تو ہے, ایک تار ہی تو کاٹی ہے. اشفاق بھائی صحیح, کپ ہو سب ٹھیک ہے, ڈنڈی توڑ دیں, اس کی ڈنڈی ہٹا دیں, کپ رہے گا نہیں رہے گا. زبردست. آپ دوسری طرف آ جائیں, چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں. جیسے کیمسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہے, HCl ہے, اس میں ہائیڈروجن بھی ہے, اس میں کلورین بھی ہے. آپ بولیں بھئی ہائیڈروجن ہٹا دیں, کلورین رہنے دیں, ہائیڈرو کلورک ایسڈ رہے گا؟ اب اس کو کون آسان کرے گا؟ یہ آسان سی بات ہے. جن کے لیے یہ بات ہے نا جی, ان کے لیے یہ بڑی آسان ہے. اس سے آسان نہیں ہو سکتی. ہاں جی, H2O کی مثال ہر بندہ جانتا ہے اس کو. بالکل. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, ایتھین, میتھین, ہیگزین, مطلب یہ بھی ایک پوری. سلمان بھائی اور آسان کر لے, میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا. ہاں جی. تو ایک جو کھانا بیچنے کا اسٹال لگا ہوا تھا, ہاں جی, اور اس پہ بینر لگا ہوا تھا آلو کی بریانی. صحیح. تو وہ پوچھنے پہ پتا چلا کہ جی یہ وہ بریانی ہے جس میں گوشت نہیں ہے. صحیح. تو اگر گوشت نہیں ہے تو پھر تو لغوی اعتبار سے اسے بریانی نہیں کہہ سکتے, لیکن ہماری کراچی کی لینگویج میں جو ہے اسے جو ہے وہ آلو کی بریانی کہا جا رہا ہے. آلو کی بریانی میں سے آلو ہٹا دیں آپ تو وہ نہیں رہے گی. یعنی ہم میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں اس کو پوائنٹ کو لیں, اس کو سمجھیں, اس کو دیکھیں. یہ جیسے اشفاق بھائی نے کہا 1 2 3 چیزیں صرف یہی نہیں ہیں, پورا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے, پورا ضابطہ حیات ہے. اینڈ وی ہیو ٹو فالو اٹ, اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. موبائل ہو, نیا موبائل ہو, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو, بیٹری نہ ہو. میرا خیال ہے کنسٹرکشن کی مثال لے لیں آپ, جی, آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. جی جی, آپ اینٹیں لگائیں, جی ٹھیک ہے, گارا ملانے کے لیے سیمنٹ بھی لے آئیں, لیکن آپ کہیں کہ نہیں جناب اس میں پانی نہیں ڈالوں گا. صحیح. اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی اینٹیں یہ مضبوطی کے ساتھ لگ جائیں گی؟ نہ جی, نہ لگیں گی. کھڑا نہیں ہو سکے گا, کھڑی نہیں ہو سکے گی. اچھا میں نے اسٹرکچر قائم کرنا ہے, صحیح ہے, لیکن اس کے اندر سریا نہیں ڈالنا. سریا نہیں ڈالنا, صحیح ہے. کیسے اسٹرکچر کھڑا رہے گا؟ ایسی بات. اچھا پورا اسٹرکچر بنا کر اس کی فنیشنگ نہیں کرنی ہے, پلاسٹر نہیں کروں گا, نہیں یار یہ پیسے بچا لینے. صحیح. اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں لگے گا. تو جو آپ مثال دے رہے ہیں نا جی, اس کو اس انداز کے ساتھ اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اگر آپ سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ایک ایسی عمارت بنانی ہے جو خوبصورت بھی نظر آئے, واہ, مضبوط بھی ہونی چاہیے, واہ واہ, پائیدار بھی ہو, اور رہنے میں سکون بھی آئے, اس سے مجھے پروفٹ بھی گین ہو, اس سے مجھے فائدہ بھی ہو, کیا بات. تو پھر اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہر چیز کو آپ نے فالو کرنا ہوگا. اگر آپ کسی بھی چیز کو چھوڑیں گے تو اس میں کمی اور کمزوری رہ جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا کرنا ہے تو پھر سب کو فالو کرنا ہوگا. مدینہ تو اسلام کی بھی جو چیزیں ہیں اشفاق بھائی, یہ بھی جو آپ نے فرمایا یہ بھی اسلام کے ہی پیارے انداز ہیں. بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے, کان میں اذان دے رہے ہیں, مسجد میں لے جا رہے ہیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن صرف یہیں پر فل سٹاپ نہیں ہے. اور جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ بھی ہم نے خود بھی سیکھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سیکھنا. بہت اچھی بات کی آپ نے سلمان بھائی, ادخلوا فی السلم کافہ, اس کو سمجھ لینا اگر ہم, سبحان تو اللہ, سب چیزیں حل ہو جائیں. مدینہ ہم نے وہ اصل میں باپ کو خود ہی نہیں پتا نا کہ کامل اسلام کیا ہے. میں خود جب نہیں چلوں گا اس رستے پہ تو میں کیسے دوسرے کو اس پہ تربیت کروں گا. پن پوائنٹ یہی ہے کہ خود پہلے سیکھ لیں, جی, تو پھر جو ہے نا وہ بچے کی تربیت خطوط کے مطابق عین ہو سکے گی. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں اشفاق بھائی. جی دیکھیں, دنیاوی معیار میں اگر دیکھا جائے نا تو باپ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ گرچہ مجھے انگریزی بولنے نہیں آتی ہے لیکن میں نے اپنے بچے کو انگریزی بولنے سکھانی ہے. نہیں یار, زبان جو ہے نا اس کو دنیا میں اگر ٹریول کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, دنیا سے اس کو کنیکٹ ہونا ہے تو انگریزی سیکھنا ضروری ہے, انگلش آنی چاہیے. کمپیوٹر نہیں آئے گا تو یہ کیسے کاروبار کر سکے گا, دنیا سے کیسے کنیکٹ ہو سکے گا. گرچہ باپ کو نہیں آتا لیکن باپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کیا. اور جا کر مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں نا, ہم معاشرے میں بسنے والے لوگ ہیں, ہمارے ارد گرد کتنی مثالیں اس قسم کی ہیں کہ جو چیز ہمارے اندر نہیں تھی لیکن ہم نے چاہا کہ ہمارے بچے کے اندر, ہمارا بچہ اس چیز کی جو کمزوری میرے اندر ہے, میں اچھے ایکسنٹ کے ساتھ انگلش نہیں بول سکتا لیکن میرا بچہ جو مجھے آج احساس کمتری ہو رہی ہے, میرے پاس تعلیم ہے, سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن مجھے انگریزی بولنے نہیں آتی ہے, لیکن میں اپنے بچے کو سکھاؤں گا تو میرا بچہ اس چیز میں کمزور نہیں ہونا چاہیے. ہماری یہ
ہماری یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے بچے کے اندر کمزوری نہیں دیکھنا چاہتے جو ہمارے اندر کمزوری ہے. تو ہم غور کریں کہ اگر میں دین سے دور ہوں, مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, مجھے صحیح انداز کے ساتھ اگر تلاوت قرآن نہیں آتی, ترجمہ قرآن نہیں آتا, تفسیر قرآن سمجھنے نہیں آتی, تو یہ کمزوریاں کم از کم میں اپنے بچے کے اندر تو ڈائیورٹ نہ کروں نا, خود بھی سیکھوں اور اپنے بچے کو بھی اس کی تعلیم بچوں کو بھی سکھاؤں. بہت پیاری بات کہی, اور یہ غور اور محاسبہ حافظ صاحب ہونا چاہیے کہ اس سے پھر جو نتیجہ آئے گا, اور پھر جب بندہ ان خامیوں کو دور کرتا جائے گا, تو جب خامی جائے گی تو اللہ کی رحمت سے خوبی یہ آ جائے گی. کیا فرماتے ہیں؟ یقین خامیاں جو ہیں ان کو ان پر بندہ غور بھی کرے اور انہیں دور کرنے کی بھی کوشش کرے. جہاں دیگر اسباب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو توفیق کا بھی سوال کرنا چاہیے. دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا جو ہے وہ ذریعہ بھی ہونا چاہیے. اور یقیناً اب جیسے ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ہاں, رمضان المبارک ہے اور مسجدیں آباد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, وہ لوگ جو عام دنوں میں نمازیں نہیں پڑھتے مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کریں, اللہ کریم سے مانگیں, مولا جو توفیق. دیکھیں اب اگر کوئی شخص مسجد میں جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے جا رہا ہے, یہ توفیق اللہ کریم سے وہ مانگے, گڑ گڑائے. دنیا جہان کی چیزیں, نعمتیں, گاڑی نہیں ہے میرے پاس, بنگلہ نہیں ہے میرے پاس, فلاں چیز نہیں ہے, مال ہو جائے, دولت ہو جائے, بزنس ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اس کے لیے دن رات دعائیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے, آپ مانگیں اللہ کریم سے, لیکن اللہ تبارک و تعالی سے نماز کی توفیق کا کتنی بار سوال کیا. مولا جیسے تو نے اب کرم فرمایا ہے, مسجد جانے کی توفیق عطا کی ہے, یہ توفیق رمضان مبارک کے بعد بھی مجھے ملی رہے. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کتنی تگ و دو کی, کتنی کوشش کی, اور ابھی وقت باقی ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے, جب آنکھ کھلی ہوا سویرا وہ والا معاملہ ہے. اور مومن پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بڑا کرم اور فضل فرماتا ہے, اور ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو پھر بندہ سوال کر رہا ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو ہمیں چاہیے کہ توفیق مانگیں, مولا جو اب توفیق عطا کی ہے یا اللہ یہ رمضان مبارک کے بعد بھی ملی رہے. یہی تلاوت قرآن کا ذوق, یہی شوق, یہی نمازوں کی محبت, تو یہ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. طلب صادق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ضرور عطا کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شہباز اتاری زیدہ مجدہو ہمارے ماشاءاللہ یو کے سے تشریف لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی ہیں, ہمارے مدنی چینل انگلش کے ایک زبردست مبلغ ہیں, اور میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے سلسلے کو بھی رونق بخشیں, تو آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہیں. ویری وارم ویلکم شہباز بھائی. شہباز بھائی انشاءاللہ ریکویسٹڈ ان سے یہی بات ہے, یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اردو میں مدنی پھول بھی کچھ جو ہے وہ عطا فرمائیں. شہباز بھائی میں یہ چاہوں گا آپ کچھ اس پر بھی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ مجھے میری خامیاں نظر کیوں نہیں آتی. جب میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں, تو مطلب آئی ایم جسٹ فوکسنگ آن گڈ ڈیڈز, اچھی چیزوں پر ہی میں فوکس کر رہا ہوں. ہاں یار یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, جو نہیں ہو رہا اس پر کنسنٹریشن, اس پر توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتی. تو اس کا آپ کیا ریزن اور سبب محسوس کرتے ہیں؟ اردو میں بات کرنا پڑے گا. اردو میں کریں, انگلش میں کریں. بینگ انسان, بینگ ہیومن, انسان ہوتے ہوئے ہم سائیکولوجیکلی ہم ایسے سوچتے ہیں کہ اپنے آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں, اور جب دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پازیٹیو آپ لیتے ہیں جو بھی ہے. اور سائیکولوجیکلی یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے ضروری ہے, اچھا ہے, کیونکہ جب آپ نیگیٹو وغیرہ دیکھیں گے ہر وقت اپنے آپ کو, تو یہ اتنا ہر وقت اچھا نہیں ہوتا. صحیح. لیکن دو باتیں, ایک ہے اپنے آپ کو لوزنگ ہوپ, ہوپلیس بن جانا, صحیح, یہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے. ایک دوسری بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ نیگیٹو دیکھ لیں, لیکن تاکہ وہ نیگیٹو پازیٹیو بنا لیں. صحیح. اگر کوئی کمی ہو تاکہ اس کمی کو پوری کر کے, تاکہ so you can make that negative into a positive and for you to better yourself. And alhamdulillah azza wa jal, this is a sunnah of the companions, it is a sunnah of the awliya Allah, that whenever they would look at themselves, they would always reflect upon their actions. This is Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, the great Umar Farooq radhiyallahu anhu. He said about him that he would always ponder of his actions. جو انہوں نے دن میں جو بھی کام ہوئے, جو بھی اعمال ہوئے, تو وہ اس پہ غور و فکر کرتے. اور اس mention about the whip of Hazrat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu,
that people would fear his whip more than any other man's sword. Hazrat Umar ibn Khattab, اور وہ نکال کے اور وہ پوچھتے اے عمر آپ نے کیا کیا آج؟ صحیح آپ نے کیا کیا؟ My dear brothers and viewers of Inshallah, یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ دوسرے کا وہ قطع نظر کر کے دوسرے کا چھوڑے، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی جو نیگیٹیوز ہیں، آپ کی جو کمیاں ہیں یہ دیکھیں، لیکن اس نیت سے دیکھیں کہ ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ مدینہ ان ماشاءاللہ کو پورا کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ ہوپلیس بن جائیں گے۔ مدینہ یہ بھی ایک پرابلم ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہاں میری یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں، یہ بھی ہے، these are positives too۔ ماشاءاللہ تو کسی چیز کو دو طرح دیکھنا پڑے گا، صرف ایک طرح دیکھنا فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑی پازیٹیو اور بڑی پریکٹیکل بات کی شہباز بھائی نے، ماشاءاللہ اللہ برکت دے۔ ناظرین کی کال بھی شامل کر دیں گے، لیکن میں یہ چاہوں گا یہاں ہم کچھ ذکر مصطفیٰ شامل کریں، اشفاق بھائی سے کلام سنیں، پھر کال دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اشفاق بھائی، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اللہ اکبر رب العلا نے، 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، شیدانہ کیوں ہو اس پہ مسلمان، 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 رب کو ہے پیارا نام محمد، رب کو ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد،
محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد آ جا سما جا نام محمد آ جا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد. سبحان اللہ. ایسا میں کچھ سوچ رہا ہوں, اب میں وہ کر دوں یا نہ کروں, میں یہ سوچ رہا ہوں. ویسے چلے نہیں کرتے, آپ آج کل یہ کام زیادہ کر رہے ہیں. جی اللہ اکبر, جی سوچتے رہنا رمضان میں چاہیے. یہ کام ویسے اتنا آسان نہیں ہوتا نا سوچنا. چلے جی اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. آمین. لیکن چلے ابھی میں نہیں کرتا, ابھی بھی سوچا کال ہے آپ شامل نے. کرتے ہیں. جی سوچ راستے میں رک گئی ہے. ہاں جی, پہلے بولو بعد میں بولو, وہ ہے نا جی مدنی پھول. جی کال شامل کرتے ہیں. کبھی تول میرا نام سارا عشا ہے, میں پاول مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ نور رمضان بہت اچھا ہے, ہم گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. سلمان بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے, پلیز جواب ارشاد فرما دیجیے. جواب جنہوں نے دینا ہے ان کو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ ہی رہے تھے. جی ابھی آپ کی باری ہے. آپ سے بات کر رہی تھی بیچارے مدنی منی. مدنی منی نے میری طرف سوال کیا تو میں وہ جواب آپ کی طرف ریفر کر رہا ہوں. مدینہ مدینہ کرنا چاہیے, مکہ مکہ کرنا چاہیے, صحیح, اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا. یہ تقریباً کوئی ایک بات بتا دیں جو مطلب بس رمضان شریف میں بھی کرتے رہے, اس کے بعد بھی کرتے دو رہے. باتیں بتاؤں. دو بتائیں یا دو بتا دیں. ٹھیک, نیکی کرنی چاہیے, گناہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ کیا بات. سبحان اللہ, اس میں سب کچھ ہی آ گیا. مدینہ مدینہ, اب اتنا شارٹ ورژن دو گے تو یہی نکلے گا. ٹھیک ہے جی, چلے جی مدینہ مدینہ جواب آگے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. کالز ہیں ہمارے پاس اس لیے رکھی ہوئی تھی, آپ آئیں گے تو نپٹائیں گے انشاءاللہ. جی میرا نام انشرا فاطمہ اطاریہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. تو کیا آپ بارش کی چادر فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا کہا ہے سمجھے؟ باریک چادر, باریک چادر سے سر پہ نماز جناب. جی ایسا اسلامی بہنوں کے لیے کہ ان کو ایسا تمام بالوں کو چھپانا یہ ضروری ہے جو اس کی ستر میں ہے جو کہ داخل, تو ایسا باریک کپڑا, باریک دوپٹہ یا ایسی باریک اسکارف جس سے اس کے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہو, بال اس کے واضح ہوتے ہوں, تو وہ پہن کر اس کی نماز نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا. چلے یہ جواب آپ کا بھی ہو گیا. اگلی کال شامل کرتے ہیں. مہین کے سر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ نور رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ حافظ اشفاق صاحب سے یہ کلام سنا دے امیر علیہ سنت کا. آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے سنا دیا کلام. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. محاسبہ اور غور اور فکر, اس کے اعتبار سے ہم مدنی پھول جو ہے وہ لے رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی, اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی. میں اپنے آپ کو دیکھوں, شہباز بھائی نے آپ کے آنے سے پہلے یہ کہا کہ اس کو ٹو وے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ایک تو بندہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دے کہ اس کو اپنے اندر خامیاں ہی خامیاں نظر آئیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. اور دوسری ایک اس کی جو ہے وہ ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ اپنی خامیاں بھی جو ہے وہ دیکھتا رہے, ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے, اور کچھ جو ہے وہ پازیٹیو تھنگس جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھے. تو آپ کا اس پہ سٹانس کیا ہے کہ جو خامی سامنے آئے, ریئلائز بھی ہو جائے کہ یہ خامی ہے, پھر وہ دور کرنے کا بھی جو ہے وہ ایک سٹیپ جو ہے وہ آتا ہے. لیکن وہ بعض وقت پتہ تو ہوتا ہے میں یہ کام غلط کر رہا ہوں, لیکن وہ یوں بولے بندہ اس میں رچ بس سا جاتا ہے, اسی کے مطابق آگے چلتا رہتا ہے. خامی جو پوائنٹ آؤٹ ہو جائے پھر وہ دور بھی ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟ اس میں سلمان بھائی اور ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ ہر ایک کو خامی کا
احساس نہیں ہوتا کہ یہ خامی ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا حل نکالیں گے آپ کہتے ہیں کہ یہ خامی ہے، اگلا بولتا ہے خامی ہے ہی نہیں، آپ بولتے ہیں یہ برائی، اگلا بولتا ہے برائی ہے ہی نہیں، جی آپ کہتے ہیں اس میں معاشرتی برائی ہے تو اسے کہتے ہیں اس میں معاشرے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اکیلا کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک. تو اس سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ ہے آدمی اس چیز کو سمجھے کہ خامیاں اور برائیاں کیا ہیں، خوبیاں اور اچھائیاں کیا ہیں. واہ سبحان اللہ. جب تک یہ سمجھے گا نہیں، لیبورٹری میں یوں ہی چلا جائے گا، اس کو نہ کیمیکل کا پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ ہوگا. تو پہلے ہمیشہ تھیوری ہوتی ہے. واہ. جب ہم نے بایولوجی پڑھی تھی تو ہمیں پہلے سر نے تھیوری پڑھائی تھی، اس کے بعد لیبورٹری میں لے گئے تھے. ٹھیک. ہم جب کیمسٹری پڑھتے تھے تو ہمارے سر نے ہم کو پہلے کیمسٹری پڑھائی تھی کتاب، پھر ہم کو لے گئے تھے. آپ کو پہلے درس نظام میں کتابیں پڑھائی گئی ہیں، پھر آپ کو مزید کتابیں پڑھائی گئی، پھر آپ کو تدریب پر بٹھاتے ہیں کہ آپ فتویٰ لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ہر چیز کے پیچھے پہلے سب سے پہلے تھیوری ہے. کیا بات. تو فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایز پر اسلام، ایز پر ایجوکیشن آف اسلام، اسلام کی تعلیمی جو معاملہ ہے کہ اس میں اچھائیاں برائیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں جی اور بقیہ چیزوں کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. حرام واضح، حلال واضح، بیچ میں تیسری چیز ہے شبہ. جس نے شبے سے خود کو بچایا اس اپنے دین کو بچا لیا. یہ بڑی بات ہے. پھر گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. تو اس طرح کی بہت ساری روایتوں کو اگر وہ پڑھے گا تو سب سے پہلا ہے تھیوری. واہ. تھیوری کے بعد آتا ہے وہ شخصیت کے جہاں سے اس تھیوری کو عمل کیسے کرنا ہے اس کو وہ دیکھے گا. اگر تھیوری پر خود عمل کرنے کی کوشش کرے گا تبھی ٹھوکر کھا جائے گا. درست فرمایا. یہاں میں مشکات شریف کے اندر جو حدیث پاک نقل کی گئی ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا. حدیث پاک آپ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کی بات پر ہی ایک شاہد جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں، یعنی اس کی ایک دلیل. ہم جب لیبارٹری میں اس طرح جیسے آپ نے کہا نا کہ خود سے تجربہ کریں گے تو پھر کام خراب ہی ہو جائے گا. ہائیڈروجن گیس بنانی تھی، ہم نے سارا آپریٹرز جو ہے وہ سیٹ کر لیا. میں وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے نا وہ اس کو ٹرائی کر رہا تھا، اور بھی کلاس فیلوز جو تھے ہم سارے ادھر کھڑے تھے لیبارٹری کے اندر. آپریٹر سیٹ ہو چکا، اب میں اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈال رہا ہوں اس میں، کیونکہ آگے چل کے اسی سے گیس پروسیس بننا تھا، چلنا تھا. اب میں جو اس میں تیزاب ڈال رہا تھا، سب ہائیڈروکلورک ایسڈ، نمک کا تیزاب، وہ پاورفل تیزاب تھا، جبکہ اس کے لیے ہمیں وہ لائٹ تیزاب چاہیے تھا. لائٹ تیزاب ہوگا تو پھر وہ زنک کے ساتھ ریئیکشن کرے گا اور آگے چل کے ہائیڈروجن گیس بنے گی. میں وہ ڈالتا رہا. پہلے میں تھوڑا سا تیزاب ڈالا، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اور ڈالا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اور ڈالا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر مجھے خیال آیا یہ تو لائٹ تیزاب اس میں ڈالنا تھا. اب لائٹ کرنے کے لیے کیا کیا، اس میں پانی ڈالا. اچھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اس میں، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اور پانی ڈالا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اور جب میں نے پانی ڈالا نا تو اب وہ آپریٹر مطلب بلبلے بننا شروع ہو گئے اور یوں ایک بلاسٹ ہوا ٹھا، اور مطلب وہ سارا آپریٹر جو ہے نیچے آ گیا، طلبہ بھاگ گئے وہاں سے. تو صحیح فرمایا آپ نے کہ خود سے شروع سے مطلب اس طرح کرتے رہتے ہیں. اللہ رحمت فرمائے. یہ مطلب یوں تاریخ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے یہ آپ کا. پہلے یوں نہیں غلطیاں وغیرہ نہیں، مطلب یہ کہ پانی ڈالنا، تیزاب ہلکا کرنا، بھاری کرنا، ڈوم ہو جانا، بھاگ جانا. شاید ٹھیک ہے آپ کی بات نہیں، جو آپ کی بات کی کہہ رہا ہوں کہ باقی میں آپ کی بات کو لے کر چل رہا ہوں. بڑی مہربانی. جب تک وہ ایک مطلب گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا تب تک واقعی بات نہیں بنے گی. اعلان ہو جائے. اعلان ہو جائے. علی کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. آتے رہیے گا. جی ایسا کنٹینیو کر. وقت 4:13 اور 13 سیکنڈ پر ختم ہوگا. صلی اللہ تعالی حدیث پاک یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے. درست فرمایا. یہ حدیث ہے. سچی بات. بڑی مختصر سی حدیث ہے جی، اور کم لفظ ہیں لیکن مفہوم بہت گہرا ہے. اللہ اللہ. مومن کے لیے آئینہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد اس کی شرح بھی ان کی بڑی مدینہ میں کہتے میں سو گیا. کیا بات. سبحان اللہ. اور یہ حدیث کی شرح مجھے القا کی گئی. اللہ. اور میں نے پھر اٹھ کر یہ شرح لکھی. پڑھا، شاید آپ کے مطالعے میں رہو.
تو شرع کچھ اس طرح کی ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے نیک متقی پرہیزگار کے پاس جا کر بیٹھے، تاکہ مومن کے لے آئے اس کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ مجھ میں کیا خرابیاں خامیاں ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ از خود فیصلے نہیں ہوتے۔ ٹھیک۔ اگر جیسے کہ ہم امیل سنت کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، آپ اپنے اساتذہ کرام کے پاس بھی جا کر بیٹھے ہیں، کوئی ایک مفتی صاحب کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی کیٹیگری ہے نا، کوئی کسی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے جو اس سے اپنے بڑے اہل علم کے پاس، اپنے بڑے نیک متقی پرہیزگار کے پاس، اپنے سے اعلیٰ درجے والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، تو اس کو اپنی کم ہمتی، کم علمی، اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہوتا ہے، وہ اس کو پریکٹیکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی خوبیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خوبیوں کو کیسے کر رہا ہے، اچھی چیزوں کو۔ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر بہت پرابلم، یعنی کہنا اپنی جگہ پر ہے، آپ بھی شاید سوچ و سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ ہاں یار خوبیاں ہونی چاہیے، ہاں یار خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا خوبیاں کیا خامیاں، اگر یہ سارے ہمیں سمجھ ہی آ رہی تھی تو پھر گھر میں جھگڑے کی چیز کے ہو رہے ہیں، ہمارے علاقوں کے اندر مسائل پھر کی چیز کے ہیں، پھر ہمارے یہاں بلڈنگوں میں رہنے والے تنگ کیوں ہیں، ہماری پارکنگ والے تنگ کیوں ہیں، ہمارا چوکیدار ہم سے ناراض کیوں ہیں، ہمارے بچے ہم سے روٹھے ہوئے کیوں ہیں، ماں باپ بچوں سے پرابلم میں کیوں ہیں۔ اگر سب کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں اور ہم کر رہے ہیں تو پھر پرابلم کیا ہے آخر ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے گھر کے اندر؟ یہی ہے کہ ہم جانتے تو ہیں، ایک تو پریکٹیکل کرنے کی ہمت نہیں ہے، عملی طور پر ہمت نہیں ہے، اور بعض وہ برائیاں ہیں کہ جن کو برائی سمجھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جب تک کہ پتہ چلے کہ کیا خوبیاں کیا خامیاں، اس کے بعد اپنے اندر ہمت پیدا کریں، نیک اور صالح مومنین کی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، تب انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کیا اچھا تھا کیا برا تھا۔ آپ دیکھیے یہ 25 سال کے، 30 سال، 40 سال کے اسلامی بھائی ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، ایک جملہ کامن ہے، ہم نے دیر کر دی، پتا تھا ہم نے یہ سب کچھ ہوتا تھا اور ہم نے یہاں آنے میں دیر کر دی۔ یہاں آئے تو ان کو دیکھنے کا موقع ملا نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور صحیح کیا کیسے جاتا ہے، غلط نکالا کیسے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں، کیونکہ وہ ہے نا کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یار یہ رنگ بنا دو، میں نے آپ کے سامنے 3 رنگ کے ڈبے رکھے، آپ کے سامنے سیمپل لکھ دیا کہ یہ رنگ چاہیے، آپ کو بنانا تھوڑی آئے گا یار، ایسی بات جب تک کہ آپ اس کو سیکھیں گے نہیں درست فرمایا کہ کیا ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، کیا رکھنا ہے، کیا نکالنا ہے۔ تو یہ تجربات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے دنیا میں جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اپنے سے سینئر صحافی کے پاس بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پورے جرنلزم ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح وکیل ہیں، وہ اپنے سے بڑے وکیل کے ساتھ رہتے ہیں، تو یوں پریکٹس کرتے کرتے ان کو سمجھ، جی بالکل ہر چیز کا یہی ایسی بات درست فرمایا آپ نے۔ میرے جو ایک سوال میں ایک اور چیز بھی تھی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا آنکھ کھڑے کان کرنا، بس بندہ لگا ہوا بھائی ٹھیک ہے ہو ہی رہا ہے نا، وہ جو غلطی میں ریئلائز کر چکا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، اس کو میں نے دور کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بندہ اس بھور سے باہر تو آئے۔ لوگ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے ہو ہی رہا ہے، آجا ابھی چل ہی رہا ہے۔ ایسوں کو ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے سلمان بھائی، دسے ہوئے ہوتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی، کھینچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، دس رہے ہوتے ہیں، پھنس رہے ہوتے ہیں، گھٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے جتنی طاقت ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شاخ پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، بس ایک ہاتھ چاہیے، ہاتھ تو نکل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مبلغین کو چاہیے، ہمارے اسلامی بھائی کو چاہیے جو معاشرے میں اصلاح کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، صرف بولے نہیں، جا کر ہاتھ دیں، لوگ نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے امیل سنت نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور آج تک بڑھے ہوئے ہیں، جو دیتا گیا نکال دے گا، جو دیتا گیا نکال دے گا۔ یہ مسجد کے امام، مؤذن، مصلحین، مبلغین، اسی طرح سول سوسائٹی کے کرنے دھرنے والے لوگ، بولنا نہیں ہوتا، صرف کرنا ہوتا، پریکٹیکلی طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے خود کو عملی طور پر لائیں، اندھیرے کو مت کوسو، اپنے چراغ کو درست کرو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، بعض کا بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ جو کام میں برا کام کر رہا ہوں نا اس کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا، جیسے اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، آج کل آپ دیکھیں فراڈ کرنے کے بھی نئے نئے طریقے ہیں۔ جو یہاں کچھ دن پہلے ہی بتا رہے تھے کہ وہ گولڈ کی دکان پر گئے اپنا سونا لے کر، تو اسلامی بھائی اشفاق بھائی نے بتایا تھا، تو وہ لائٹ بند ہوئی، تھوڑی دیر بعد لائٹ آن ہوئی، وہ جو اپنا وزن تلوانے کے لیے گولڈ اپنا وزن کروانے کے لیے گئے تھے،
جب وہ گھر پر واپس آئے وہ پوٹلی کھولی انہوں نے اپنی تو اس کے اندر آرٹیفیشل جویلری جو ہے یہ بھری ہوئی تھی. بعض اوقات لوگ جو اس طرح غلط کام کر رہے ہیں, پھل فروش ہے وہ بھی وزن میں کیا کر رہا ہے, اس طرح کے کانٹے میں کوئی خرابی کی ہوئی ہے, یا ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے, اور یا جو بھی بندہ جس ڈگر پر غلط ڈگر پر چل رہا ہے وہ سوچ رہا ہے یار میں یہ چھوڑوں گا نا تو میرا کچھ رہے گا نہیں, بالکل روڈ پر آ جاؤں گا. سلمان بھائی ہر چیز کا حل ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی حل ہے. ہمارے ممبر و محراب سے ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر توکل پر بیانات بکثرت ہونے لگے نا, اللہ پر بھروسہ, اس پر اعتماد, حلال روزی کے فوائد. صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ, باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:13 اور 13 پر ختم ہوگا. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:13 اور 13 پر ختم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. سارا وہ اسٹوڈیو کا جو ہے نا وہ بیلنس ڈس بیلنس ہو گیا. کیا جی؟ ہاں, نہیں آپ فرمائیں. 3 ادھر ہو گئے, ہاں جی, سامنے والا ایسا خالی ہو گیا. کوئی بات, چلو چلتا رہتا ہے, سیری میں ہوتا رہتا ہے نا. ہاں جی, یہ بھی رمضان کے جانے کی یادیں یار. اللہ یہ آ گئے نا باپو شریف تشریف لے, مرحبا باپو, شان ہے تشریف باپو لائیے. کے نا, خالی جگہ پور کرنا تھا نظر فرمائیے آپ نے اور دیکھیں کام ہو گیا. سبحان آپ سوچو خالی جگہ پور کرنا کا باپو سے سیکھے. اللہ 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 اللہ, ماشاء اللہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ توکل, جی, اللہ پر بھروسہ, اللہ تعالی رزق دینے والا ہے, اور تقوی والے کو, دیانتدار کو اس کی بارگاہ سے جو غیبی مدد ہوتی ہے, ان چیزوں کے سلمان بھائی بیانات نہیں ہیں. دیکھیں موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے. ہم کیونکہ ایک آدمی دنیا سے دھوکے کھا کر دھوکے باز بن جاتا ہے. سم ٹائم اتنے دھوکے کھا چکا ہوتا ہے کہ وہ دھوکے باز بن جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے یار اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے, چارہ نہیں ہے. لیکن جب اس کے سامنے وہ باتیں رکھی جاتی ہیں, نیک لوگوں کے تذکرے رکھے جاتے ہیں, تو پھر وہ الحمدللہ چیز کو ریئلائز کرتا ہے. اور آپ کے سامنے یہ کہ ہزاروں کی تعداد بدلی ہے نا. جی, کوئی یہ ہم کتابی باتیں نہیں کر رہے, فرضی باتیں نہیں کر رہے, بدلی یہ چیزیں. تو آپ بھی انشاءاللہ اس طرح کے کام کریں گے تو ہوگا. صرف کوڑیں گے تو میں یہ کام, دیکھیں کام ہے نا صرف کرنے سے نہیں کرنے سے ہوتا ہے. واہ, کرتے تو بہت ہیں, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ہم لوگ اپنا پارٹ پلے کریں. لوگ کہنا آسان ہے کہ اس کو یہ صحیح نہیں ہے, صحیح کرنا مشکل ہے. غلطی کی نشاندہی کرنا آسان ہے, اس غلطی کو درست کرنا مشکل ہے. ایک شخص نے اسٹیچو بنایا, ایک مطلب وہ پینٹنگ بنائی, صحیح, اور اس کو رکھ دیا, بولا کہ اس میں اگر پر صلاحیتوں سے بنائی, اس نے کہا اس میں اگر وہ خرابی ہے تو نشاندہی کر دیں. اگلے دن آیا, ناک کو یوں کر دو, کان کو یوں کر دو, داڑھی کو یوں کر دو, تو جناب یہ آنکھ تھوڑی نیچے کر دو, تو یہ فلاں یوں کر دو, تو بالوں کو ادھر نکال دو, ہاتھ یوں کر دو, انگلیاں یوں کر دو. 100 قسم کے 200 مشورے لکھے ہوئے تھے. وہ پریشان تھے, یار یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا. اس کو کسی نے کہا کہ تو نے لکھا ہی غلط تھا, کہ اس میں سے جو غلطی ہے وہ نکال کے بتائیں. مسئلہ یہ کہ تو یہ لکھ کہ جو غلطی دیکھو اس کو درست کر کے بتا دو. اب وہ لکھ کر اسے لگا دیا. اب اگلے دن جیسی پینٹنگ تھی ویسی ہی رہی. لوگوں کو غلطیاں تو نظر آئی ہوئی ہوں گی, مگر درست کرنے کا ٹائم نہیں ہے. غلطیوں پر تبصرہ کرنا, غلطیوں کی نشاندہی کرنا, کرٹیسائز کرنا, پوائنٹ آؤٹ کرنا, تو میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. مزہ تب ہے کہ آپ معاشرے میں آ کر اس کو درست کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں. تب بات بنتی ہے. عملی اقدامات کریں, اور ہم سب مل کر اگر پوری سوسائٹی, معاشرے کے اندر, دنیا بھر کے اندر اگر ہم عملی اقدامات کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ آپ کو نظر آئے گا. محمد. عاشقان رسول متوجہ, باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے.
اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی غلطی کی یا مسٹیک کی یا اس طرح کی کمزوری کی نشاندہی کرنا نہیں چاہیے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان کام ہے، اگرچہ یہ بھی کام ہے، مگر ہے یہ کہ جب آپ کسی چیز کی نشاندہی کرتے کمزوری اور غلطی کی، جب آپ وہ کام کرنے کے لیے میدان میں آئیں تو پتہ چلے کہ غلطیاں دور کرنا، گندگی کو دور کرنا، معاشرے کو صاف کرنے کے لیے پریکٹیکلی طور پر اپنا کام کرنا، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بندہ جب عملی طور پر میدان عمل میں آتا ہے، پھر اس کے اندر اخلاق چاہیے، کردار چاہیے، حکمت عملی چاہیے، ٹالرنٹ چاہیے، اس کے اندر پیشن چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے، حکمت عملی چاہیے، اس کے لیے بردباری چاہیے، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے، رابطے کا انداز ہونا چاہیے، لوگوں کو لے کر چلنے کا انداز ہونا چاہیے۔ اتنی ساری صلاحیتیں ہوں گی تب جا کے بندہ سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی ایک کا چیز درست کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ باتیں تو آپ مجھ سے بھی کرا لیں، آپ بھی کر لیں، پریکٹیکلی کریں۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف دیکھیں، جب ہم سے ہمارے گھر کی درستی نہیں ہو پاتی تو ہم سوسائٹی کو کیا درست کریں گے؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ضیاء دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو، جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عملی جد و جہد کرنے کی، جو کہ قول سے نکل کر حال کی طرف بھی آنی چاہیے، پریکٹیکل کی طرف آنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت بڑی تبدیلی آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی۔ مایوسی نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی لوگ دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے، دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ رسول پاک کا بہت پیارا ارشاد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں اور عمل کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے خیر والا معاملہ ہوگا۔ آئیے آپ کو امیر سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا، میرے آقا میرا سینہ مدینہ بنانا، میرا سینہ مدینہ بنانا۔ اب گھڑی رخصت کی آئی، ماہ رمضان سے ہوگی جدائی، اب گھڑی ہائے رخصت کی آئی، ماہ سے ہوگی جدائی، دے تو اب غم مدینے کا دے دو، دے تو اب غم مدینے کا دے دو، مجھ کو عیدی میں شام
مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ میرے آقا مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ رخصت اب ماہ رمضان کی ہے عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے رخصت اب ماہ رمضان کی ہے عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے غم مدینے کا عیدی میں دے دو اسپ شاہ زمانہ میرے آقا اسپ غوث شاہ زمانہ اسپ غوث شاہ زمانہ گو گنہگار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا گو گنہگار بھی ہوں تو گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا بہرے خاک مدینہ نبھانا میرے آقا أشهد أن لا